انتہائی واجب الاحترام قابل سخت تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، پہلی مرتبہ پیکر اخلاص استاذ الحفاظ والقراء حضرت قاری ندیم اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر ان کے ادارے اور عظیم دینی درسگاہ میں سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دستار بندی کا جلسہ ہے۔ حفاظ کرام نے اپنا آخری سبق پڑھا ہے اور ہم سب نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نزول قرآن کے بعد باقی کتابوں پر فقط ایمان لایا جا سکتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح بعثت صاحب قرآن کے بعد سب نبیوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے، اتباع اور اطاعت فقط محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے، نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن جب سے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے ہدایت کو ختم کر کے انہی دونوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب ان کے علاوہ نہ کسی کتاب کی بات ماننے سے ہدایت ملے، نہ ہی کسی اور پیغمبر کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہدایت ملے۔ اور ان دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کے کچھ اوراق پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو چہرہ متغیر ہو، رنگت بدل گئی۔ آسان لفظوں میں آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس نبوت تھے، نبی کے تاثرات سمجھتے ہیں، جذبات اور احساسات کے وارث و امین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو کوکی ماری، اشارہ کیا کہ آپ کے تاثرات آپ ناپسند فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو احساس ہوا، اللہ کے نبی غصے میں ہیں، آپ کے غصہ کو زائل کرنے کا انتظام کیا ہے۔ صحابہ میں یہ بات معروف تھی کہ اگر حضور غصہ میں ہو اور آپ کے غصہ کو ختم کرنا ہو تو یہ کلمات پڑھے جائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضرت عمر نے ان کلمات کو پڑھا
آپ کا غصہ دور ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نصیحت فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ۔ تو تورات پڑھ رہا ہے نزول قرآن کے بعد، اگر آج خود صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ پتہ چلا قرآن کے بعد باقی کتابوں پہ فقط ایمان لایا جائے گا، تلاوت بھی قرآن کی، ہدایت بھی قرآن۔ اسی طرح بعثت صاحب قرآن کے بعد دیگر نبیوں پر فقط ایمان لایا جائے، ان کا احترام کیا جائے، شریعت بھی صاحب قرآن کی اور امتثال بھی صاحب قرآن کا۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، میری ہی اتباع کرتے۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے کا کیا مطلب؟ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے۔ مسند ابو یعلا الموصلی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضور کا یہ فرمانا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اس کا کیا مطلب؟ یاد رکھیے ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ہے، یہ جو فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، یہ قبر کی بات نہیں، زمین کی سطح اور پشت پہ زندہ ہونے کی بات۔ جب مقام بدل جائے پھر تنافس ختم ہو جاتا ہے، زندہ ہے مگر قبروں میں۔ اگر قبر کی جگہ وہ زمین کی پشت پہ زندہ ہوتے جو دار التکلیف ہے، اس مکلف ہونے کے جہان میں زندہ ہوتے جہاں عمل کیا جاتا ہے، اب وہ وہاں ہے جہاں اعمال کا صلہ لیا جاتا ہے۔ اگر عمل کی جگہ پہ زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کے سوا کسی کی اتباع اپنی شریعت کو ہی چھوڑ دیتے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اپنی شریعت کو چھوڑ دیتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، نزول عیسیٰ ہوگا، منصب نبوت سلب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جسے عطا کرتے ہیں اس کے پاس رہتا ہے، سلب نہیں۔ نبوت اور صحابیت یہ دو منصب ایسے ہیں، ان کا تعلق کسب سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ لیے نہیں جاتے، دیے جاتے ہیں۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، دونوں کو رب چنتے ہیں۔ تو جب رب چنتے ہیں، اب اگر سلب ہو جائے منصب نبوت یا ارتداد آ جائے صحابی پر، یہ اس کے علم کو چیلنج ہو جاتا ہے، اس کے علم میں نقص ثابت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے انبیاء کٹ تو گئے لیکن کوئی نبی منصب نبوت سے دستبردار نہیں ہوا۔ ایسے ہی صحابہ بھی پس تو گئے لیکن کوئی ایک صحابی بھی نبی کا دین چھوڑ کے مرتد نہیں۔ انتخاب اللہ کا ہے، سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، رب کا غلط نہیں ہوتا۔ تو منصب نبوت سلب نہیں ہوگا، برقرار رہے گا، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، انجیل کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو یہ دو الگ الگ باتیں کیسے جمع ہوں گی کہ نبی بھی ہے مگر اپنی تعلیمات پہ عمل پیرا بھی نہیں، حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا،
یہ ایسے ہی سمجھ آئے گا جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب اللہ کرے رہے، اگر یہ امریکہ میں چلے جائیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر یہ امریکہ میں چلے جائیں، باقی 5 لاکھ علماء کا سربراہ پیچھے چڑھا ہوا ہے، حالات نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر رہ جائیں اور امریکہ میں چلے جائیں تو بتائیے وزیر اعظم کا منصب برقرار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن وہاں جا کے یہاں کے قوانین پہ عمل کریں گے یا وہاں کے قوانین پہ عمل کریں گے؟ وزیر اعظم بھی ہے لیکن عمل یہاں کے قوانین پہ نہیں، وہاں کے قوانین پہ۔ تو وزیر اعظم بھی ہے، منصب بھی سلب نہیں ہوا اور عمل بھی دوسرے ملک، دوسری حکومت، دوسری سلطنت اور ریاست کے قوانین پہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ جب اس نبی کی سلطنت میں آئے، اس نبی کی امت میں آئے گے، نبی بھی ہوں گے لیکن عمل اپنی شریعت پہ نہیں، مصطفیٰ کی شریعت پہ۔ یہی بات حضور نے فرمائی، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ زندہ ہیں لیکن قبر میں، حضور بات کر رہے ہیں زمین کی پشت پہ زندہ ہونے کی، قبر میں ہے، اگر اس کے بجائے یہاں زمین کی پشت پہ ہوتے جہاں عمل کیا جاتا ہے، اتباع کی جاتی ہے، بے شک صاحب شریعت ہے، رسول ہے، لیکن اپنی شریعت اور کتاب پہ نہیں، اپنے دین پہ نہیں، محمد کی اتباع کرتے تو اے عمر آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات، تو قرآن کے نزول کے بعد ہدایت فقط قرآن سے جڑی ہوئی ہے، صاحب قرآن کی بعثت کے بعد ہدایت فقط صاحب قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، قرآن تو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آئے۔ یقین سے مراد یقینی شے ہے، اور موت سے زیادہ یقینی کوئی شے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے موت آنے تک بندہ عبادت کا مکلف ہے، موت آنے تک عبادت کرو۔ قرآن کہتا ہے موت آنے تک عبادت کر، نماز عبادت ہے، تم حدیث پڑھ رہے ہو انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا یہ روایت کا آیت سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ آیت کہتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور روایت کہتی ہے الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ۔ تو جواب اس کا یہ ہے، جہاں آیت نے کہا موت آنے تک عبادت کر، یہ اس عبادت کی بات ہے جو نہ کرنے کی صورت میں گناہگاری آتی ہے، جس کے کرنے کا بندہ مکلف ہے، اگر نہیں کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور جو انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے، پڑھنے کے مکلف نہیں ہے، وہاں لذت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لذت کے، جیسے فرض پڑھنے کے ہم مکلف ہیں، نوافل کے مکلف نہیں ہیں، فرض پڑھنے کے پابند ہیں، نوافل کے پابند نہیں ہیں۔ جسے نوافل کی لذت آنے لگے وہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے نفل پڑھتا، اور پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر یہ مقام حاصل ہوا ہو تو سمجھ آئے کہ ابو حنیفہ کیسے پڑھ لیتے تھے، تو عرض میں نہیں کیا نوافل پڑھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، فرائض کے مکلف ہیں، واجبات کے مکلف ہیں، لیکن اگر کسی کو نوافل کی لذت نصیب ہو جائے کیونکہ رب کی قربت کا سبب تو ہے، تو پھر وہ فرض تھوڑے پڑھتا ہے، نفل زیادہ پڑھتا ہے، کیونکہ فرائض محدود ہیں، نوافل غیر محدود، فرائض محدود ہیں، نوافل غیر محدود ہیں۔ لیکن اگر کوئی نوافل نہ پڑھے تو وہ اقصا نہیں، جسے لذت آنے لگے وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے،
چاشت بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے وقت میں کتنے کتنے پڑھتا ہے۔ تو انبیاء بھی جو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں پابند نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں، نہ پڑھنے کی صورت میں مواخذہ اور ناراضگی بھی نہیں ہے، وہ تو لذت کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو نبی کہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب جہاں نبی رہ رہے ہیں آنکھیں بھی وہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ٹھنڈک چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، انبیاء لذت کے لیے پڑھتے ہیں، اور موت پہ جس عبادت اور نماز کی انتہا ہوتی ہے وہ تکلیف والی ہے، جس کے نہ کرنے کی صورت میں بندے کا مواخذہ ہوتا ہے۔ تو عرض میں نہیں ہے نزول قرآن کے بعد ہدایت فقط قرآن سے وابستہ ہے، بعثت صاحب قرآن کے بعد ہدایت فقط صاحب قرآن سے وابستہ ہے۔ آپ سوال کریں گے ان دونوں کے ساتھ وابستہ کیوں ہے؟ کسی ایک کے ساتھ ہو جائے، قرآن کے ساتھ یا صاحب قرآن کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے۔ قرآن کی عملی صورت صاحب قرآن ہے، جسے عمل بالقرآن کہا جاتا ہے۔ عمل بالقرآن یہ حضور کی جبلت تھی، یہ آپ کی طبیعت تھی، یہ آپ کی عادت تھی، یہ آپ کی فطرت تھی۔ آپ بغیر کسی مشقت کے قرآن پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن تھیوری ہے، صاحب قرآن پریکٹیکل ہے۔ قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے۔ قرآن قول ہے، صاحب قرآن حال ہے۔ اور اس امت کے لیے آسانی اسی میں ہے، اسے علم بھی ملے، عمل بھی ملے، تھیوری بھی ملے، پریکٹیکل بھی ملے۔ جو قرآن نے کہا وہ قرآن سے لے لو، کرنے کا طریقہ صاحب قرآن سے سیکھو۔ اس لیے دونوں کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہے۔ قرآن کتابوں میں عظیم ہے، صاحب قرآن نبیوں میں عظیم ہے۔ آج کی گفتگو میں صاحب قرآن کی عظمت پہ گفتگو نہیں کرتا، فقط قرآن کی عظمت پہ چند پہلو قرآن کی عظمت کے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مخلوق فنا ہوتی ہے، جو غیر مخلوق ہوتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی۔ قرآن غیر مخلوق کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو ذات فنا نہیں ہوتی اس کی صفات بھی فنا نہیں ہوں گی، خواہ وہ ثبوتی صفات ہو یا سلبی صفات ہو۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، سب کچھ فنا ہوگا، رحمان پہ بھی فنا نہیں، قرآن پہ بھی فنا نہیں۔ قرآن کریم غیر حادث ہے، غیر فانی ہے، غیر مخلوق ہے، قدیم ہے۔ جب کچھ نہیں تھا رحمان بھی تھا، قرآن بھی تھا۔ آج سب کچھ ہے، رحمان بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا رحمان بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا۔ دوسری عظمت کیا ہے قرآن کریم؟ دوسری عظمت اللہ نے حفظ کے لحاظ سے جتنا آسان قرآن کو بنایا ہے، کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب نہ زمینی کتاب۔ چونکہ حفاظ کی دستار بندی کا موقع ہے، اس پہلو اور اس جز کو تفصیلاً ذکر کرنا چاہوں گا۔ حفظ کے لحاظ سے اللہ نے سب سے آسان قرآن کریم کو بنایا ہے۔ اتنا آسان سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، انہوں نے 4 برس کی عمر میں اللہ کا قرآن حفظ کر لیا۔ کہاں 4 برس کی عمر؟ 4 برس کی عمر میں ہمارے بچوں کو اپنے 4 دادوں کے نام یاد نہیں ہوتے۔ 4 سال کی عمر میں سفیان بن عیینہ نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس سے آسان کون سی کتاب ہو سکتی ہے حفظ کے لحاظ سے؟ یہ بچے آپ کے سامنے آئے سر پہ پگڑی بندھوانے کے لیے، یہ قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن ان کی زبان میں نہیں، ان
کی زبان قرآن میں نہیں، قرآن عربی میں ہے، ان کی زبان عجمی ہے، پنجابی بولے تب عجمی، اردو بولے تب عجمی، سرائکی بولے تب عجمی، سندھی بولے تب عجمی، قرآن فصیح عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، ان کی زبان عجمی ہے، انہیں نہیں پتا ذالک الکتاب کا معنی کیا ہے، انہیں نہیں پتا لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے، انہیں نہیں پتا ھدی للمتقین کی تفسیر اور تشریح کیا ہے، انہیں نہیں پتا تقوی کی تھیوری کیا ہے، انہیں نہیں پتا تقوی کے درجات اور مراتب کتنے اور کون کون سے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے کا پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اپنی زبان کی 100 صفحے کی کتاب بھی اس پورے مجمع میں کسی کو یاد نہیں ہوگی، قرآن 400 صفحوں سے زائد بھی ہو تو 4 سال کا بچہ اپنے سینے میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بتائیے اس سے زیادہ آسان حفظ کس کا ہو سکتا ہے؟ سمجھتا ہوں آپ کا مزاج، سمجھتا ہوں آپ جو ہیوی ڈش ہے وہ آخر میں آئے گی، جو ہیوی ڈش ہے وہ آخر میں آئے گی۔ بیٹھے رہے، جلسے والے اعلان کرتے ہیں چاول آخر میں کھلائے جائیں گے، میرے جیسے جن کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ بیچارے آخر تک بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جس ڈش کا آپ تقاضا کر رہے ہیں یہ ہیوی ڈش ہے، یہ آخر میں آئے گی، لیکن آپ کو پیش کر کے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ تو حفظ کے لحاظ سے اللہ نے جتنا آسان قرآن کو بنایا ہے، کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے، نہ آسمانی نہ زمین، اتنی آسان۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے سوانے کے مضامین اور کتب میں لکھا ہے، انہوں نے حج کے سفر کے دوران فقط 1 مہینے میں اللہ کا قرآن حفظ کر لیا۔ سفر کی مشقت، احباب کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کو گائیڈ کرنا اور رہنمائی کرنا، الگ مشغولیت، میل جول، آرام، بڑھاپا، ان ساری چیزوں کے باوجود 1 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ کا قرآن سینے میں اتار کے بتایا۔ حفظ کے لحاظ سے اس سے آسان کوئی کتاب نہیں۔ یہ 30 دن ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے فقط 27 دنوں میں قرآن حفظ کیا، فقط 27 دنوں، پارے بھی 30 ہیں لیکن دن 30 نہیں لگنے دیے، فقط 27 دنوں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ یہ تو پھر 27 دن ہے۔ ہدایت الحنفیہ میں مولانا فقیر محمد جہلوی نے لکھا ہے، سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علوم کے وارث و امیر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فقط 7 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ کہاں قرآن کی ضخامت، کہاں اس کے 30 پارے، اور کہاں 7 دن کی مدت قلیلہ۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فقط 7 دنوں میں قرآن حفظ کیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ابو المنذر ہشام بن محمد نام کی شخصیت گزری ہے، انہوں نے فقط 3 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا، 10 پارے روزانہ۔ بتائیے دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کے حفظ کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے جتنا اپنے قرآن کے حفظ کو بنایا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کا حفظ آسان کیوں ہے؟ قرآن کریم کا حفظ آسان کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا فیضان ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا فیضان ہے۔
پہلی کتابیں جب نازل ہوتی وہ اس وقت بھی شاید اس طرح حفظ نہیں کی جاتی تھی جیسے قرآن کو 1400 سال کے بعد حفظ کیا جا رہا ہے، اور نہ پہلی امتوں کے افراد کا اتنا حافظہ تھا، اللہ نے عطا ہی نہیں کیا جتنا اس امت کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ پہلی امت کے افراد کو یہ حافظہ عطا نہیں ہوا جو اس امت کے افراد کو عطا ہوا۔ پہلی کتابیں اس طرح حفظ نہیں کی گئی جس طرح قرآن حفظ کیا جا رہا ہے۔ پہلی کتابوں کا حفظ آسان نہیں بنایا گیا جس طرح قرآن کے حفظ کو آسان کر دیا گیا۔ اتنا آسان جو سکول میں نہیں چل سکتا وہ قاری ندیم صاحب کو آگے دیتے ہیں، یہ تسی لے لو۔ جو سکول میں نہیں چل سکتا وہ قاری صاحب کو لا کے دے، حضرت آگے بڑا کر دے تسی لے لو۔ لیکن یہ بیچارے اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، یہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن کے ساتھ آ کے جڑتا ہے، آکسفورڈ والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دارالقرآن والا آگے کھڑا ہوتا ہے۔ آکسفورڈ والے پیچھے ہوتے ہیں، وہ دارالقرآن والا آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آسانی قرآن میں کیوں رکھی؟ وجہ یہ ہے، بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی قیادت و سیاست انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوا اس کی جگہ دوسرا نبی آ گیا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا۔ جب نبی کے بعد نبی آ جاتے، کتاب کے بعد کتاب آ جاتی، تو پہلی کتاب کی حفاظت کی ضرورت بھی نہ رہتی، نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی ضرورت بھی نہ رہتی۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا کتابوں کی حفاظت کی ضرورت نہ پڑی، انبیاء کی تعلیمات کی حفاظت کی ضرورت نہ پڑی، تو ان اقوام اور امتوں کو ایسا حافظہ بھی عطا نہ کیا گیا جیسا اس امت کے افراد کو عطا کیا گیا۔ لیکن جب حضور آئے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں بنے گا، میرے بعد رسول کوئی پیدا نہ ہوگا۔ انہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، فیکثرون، کثیر تعداد میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور کی نبوت آخری، آپ کی امت آخری، آپ کی کتاب آخری، آپ کی جماعت آخری، آپ کے بعد قیامت تو آئے گی، نبوت اور کتاب نہیں، آپ کی رحلت اور قیامت کے وقوع کے درمیان ایک طویل زمانہ گزرے گا۔ حضور کو رحلت فرمائے 1400 سال کا عرصہ کم و بیش گزر چکا ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک امت کی رہبری اور رہنمائی دینی اعتبار سے چل رہی ہے، نہ جانے کب قیامت قائم ہوگی، یہ رہنمائی چلتی رہے گی۔ اس درمیان کے زمانے کو کور کرنے کے لیے آپ پہ اتری ہوئی کتاب کی حفاظت ضروری تھی، آپ کی تعلیمات کی حفاظت ضروری تھی۔ جب کتاب کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی میں اس امت کے افراد کو حافظہ عطا کیا۔ جب تعلیمات رسالت میں آپ کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی پھر حافظہ عطا ہوا اس امت کے افراد کو، کیونکہ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، آپ کی تعلیمات کے بعد تعلیمات کوئی نہیں، اور درمیان میں طویل زمانہ ہے۔ آپ کی رحلت اور قیامت کے اسے کور کرنے کے لیے کتاب کی حفاظت بھی ضروری، تعلیمات رسالت میں آپ کی حفاظت بھی ضروری۔ تو ضرورت کے تحت اللہ نے اس امت کے افراد کو حافظہ دیا۔ پھر کسی نے 4 سال کی عمر میں اس حافظہ میں اللہ کا قرآن حفظ کیا، کسی نے 14 سال کی عمر میں حفظ کیا، جس نے سینے میں محفوظ کر لیا پھر اسے اپنے سینے سے ہلنے نہیں دیا۔ جب قرآن سینے میں آتا ہے یہ جانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے آتا ہے۔ 104 سال کا بوڑھا بھی ہو اس کی یادداشت اپنے گھر کے معاملات بھلا دے گی، اس کی یادداشت کاروبار کی تفصیلات
بھلا دے گی، لیکن اللہ کا قرآن پاگل بھی پڑھتا نظر آئے گا، اللہ کی یادداشت سے قرآن کبھی نہ نکل پائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان صحابہ۔ جیسے اجتہاد اس امت کا امتیاز ہے، پہلی امتوں کو اجتہاد نہیں ملا، اس امت کو ملا ہے، کیونکہ جب نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا امت کو مجتہدین کا درجہ دینے کی کیا ضرورت، وہ مقلدین ہی رہے۔ اس امت میں اللہ نے اجتہاد رکھا، مجتہدین پیدا کیے، کیونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ جیسے اجتہاد اس امت کا خاصہ ہے اور ختم نبوت کے اظہار کا سبب ہے، ایسے ہی یہ مثالی حافظہ اس امت کا خاصہ ہے اور اس سے بھی نبی کی ختم نبوت کا اظہار ہوگا۔ اللہ نے سب سے آسان قرآن کو بنایا حفظ کے لحاظ سے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، حفاظ کی تعداد بڑھائیں۔ آج کا تجدد پسند طبقہ کہتا ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا وقت کا ضیاع ہے، یہ بے حقیقت بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ جو بھی کہے حفظ وقت کا ضیاع ہے، ان بچوں کے مستقبل کو خراب کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ اصل یہی تو بچوں کا مستقبل ہے کہ وہ چیز پڑھائی اور سکھائی جائے جو اس زندگی میں بھی کام آئے، جس کی ابتدا تو ہو مگر انتہا کہیں نہ ہو۔ اصل مستقبل تو وہ ہے۔ حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اس کے بعد ہماری اخروی ضرورت ہے۔ ہماری دنیاوی ضرورت پہلے ہے، اخروی ضرورت بعد میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہماری دنیاوی ضرورت تو اس طرح ہے، ابھی 5-4 دن کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ رمضان میں جیسے پورا مہینہ باجماعت نماز تراویح پڑھنا سنت ہے، ایسے ہی ایک مرتبہ ختم قرآن فی التراویح بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ ختم قرآن فی التراویح سنت ہے۔ مراتب فلاح میں امام طحطاوی کا قول ہے سن ختم القرآن فیہا ای التراویح مرتن فی الشہر علی الصحیح وہو قول الاکثر۔ اور ہدایہ ہماری فقہ کی معروف کتاب ہے، جس کی جلد اول کتاب الصلاۃ میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اکثر المشائخ علی ان السنۃ فیہا الختم مرتن فلا یترک لکثر القوم۔ مطلب یہ ہے نماز تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرنا یہ سنت ہے، قوم کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے علم ترا پہ سپیڈ نہ پکڑی جائے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے، علم ترا سے شروع کیا اور والناس پہ جا کے 10 ختم، ایک دفعہ پھر راؤنڈ لگایا، علم ترا سے شروع کیا والناس پہ آدھے گھنٹے کے بعد گھر یا حکے کی مجلس میں یا پھر چوک میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے۔ قرآن پڑھنا سنت ہے، ختم قرآن فی التراویح سنت ہے۔ اب اس سنت پہ عمل کیسے ہو؟ اگر تو ہم کتاب سے دیکھ کے قرآن تراویح میں پڑھیں، صاحب ہدایہ نے لکھا ہے اس سے نماز فاسد ہو جائے، تو جب نماز فاسد ہو گئی تراویح والی سنت بھی گئی، ختم قرآن فی التراویح والی بھی گئی۔ اب کیسے عمل ہو؟ یادداشت میں محفوظ کیا جائے، قرآن حفظ کیا جائے، پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے پیچھے سامنے کھڑا کر کے سنایا جائے۔ تراویح کی سنت پہ بھی عمل ہوگا، ختم قرآن فی التراویح کی سنت پہ بھی عمل ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے حفظ قرآن آخرت سے پہلے دنیا کی ضرورت ہے، اور آخرت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آخرت میں کچھ مقامات ایسے ہیں، درجات ایسے ہیں، مراتب ایسے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر یہ چابی پاس ہوگی جنت میں پہنچنے کے بعد ان مقامات کا تالا کھلے گا، مگر نہ جنت میں پہنچ بھی گئے، جنت مل بھی گئی تو وہ مقامات نہیں ملیں گے۔ بحریہ ٹون میں 5 مرلے کا پلاٹ مل بھی جائے، 5 مرلے کی رہائش مل بھی جائے تو باقی کنال والے بھی اسی میں رہتے ہیں، 10 کنالوں کے مکان والا بھی اسی میں رہتا ہے۔ اب واپڈا ٹون میں، بحریہ ٹون میں تو آپ چلے گئے، لیکن درجے تو سارے مختلف ہیں کہ نہیں؟
اگر بڑے درجے پہ جانا چاہتے ہیں اس کی چابی حفظ قرآن ہے۔ جنت میں سب کے درجے ایک نہیں ہوں گے، بہت سارے مقامات ایسے ہیں ان کی چابی حفظ قرآن، چابی۔ مثلا حضور نے فرمایا حافظ خود بھی جنت میں جائے گا، 10 جہنمیوں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اب غیر حافظ جنت میں چلا بھی جائے اکیلا جائے گا نا، حافظ 10 اور ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ وہ اعزاز ہے جس کی چابی حفظ قرآن ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، بلندی درجات حاصل کرتا جا۔ اب تاج کمپنی تو نہیں ہوگی، حافظ اینڈ کمپنی، یا دنیا سے ہم قرآن غلاف میں لپیٹ کے قبر میں رکھ کے ساتھ لے کے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں وہی پڑھے گا جو سینے میں لے کے جائے گا، اور سینے میں حافظ لے کے جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا ہر آیت پہ ایک گریڈ اپ ہوگا، پڑھتا جا اوپر چڑھتا۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں۔ ڈاکٹر صابونی نے التبیان فی علوم القرآن میں، سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں، دیگر اہل علم نے آیات کے بارے میں کئی اقوال لکھے ہیں۔ مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ 6666 آیات ہیں قرآن کی، ہر آیت ایک گریڈ ہے۔ تو حافظ جنتی غیر حافظ جنتی میں فرق کیا ہوگا کہ حافظ جنتی کے غیر حافظ جنتی سے 6666 گریڈ اپ، 6666 گریڈ۔ تو غیر حافظ جنتی جنت میں رہ کے بھی جب حافظ جنتی کے قدموں کو دیکھنے لگے گا تو اس کی پگڑی سر سے گر جائے گا، یوں دیکھے گا، اس کی پگڑی اتنا اوپر ہوگا حافظ جنتی۔ تو ہمارے یہاں ایک گریڈ کو اپ کرنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی فانی گریڈ اپ ہو بھی جائے تو کیا پتہ اس کی مراحت لینے کا اللہ موقع بھی دے کے نہ، اللہ موقع بھی دے کے نہ۔ غیر فانی گریڈ اپ ہوں گے، اور تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے، 6666 گریڈ۔ تو یہ ہماری اخروی ضرورت بھی ہے، وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن کے اعجاز کے اظہار کے لیے بھی ضروری، اللہ نے جو حافظہ کی نعمت عطا کی اس کے شکرانے کے لیے بھی ضروری، نبی کی ختم نبوت کے اظہار کے لیے بھی ضروری، بعض احکامات پر عمل کی دوسری صورت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر عمل کرنے کے لیے بھی ضروری۔ ان سب چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے اور پھر اخروی ضرورت ہے۔ حافظ بنائیے بچوں کو۔ اگر آپ کے بچے عمر کے اس حصے سے آگے بڑھ چکے ہیں، حفظ کرنے والی عمر سے گزر چکے ہیں، لوگ بڑھاپے بھی کرتے ہیں، میں نے مثالیں پیش کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں نہیں اب وقت اجازت نہیں دیتا، تو پھر یہ آپ ہی کے بچے ہیں جو دارالقرآن میں قاری ندیم صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ ان کا خرچہ آپ اٹھائیے، ان کے حافظ بننے کا سبب آپ بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے کبھی محروم نہیں کریں گے، کبھی محروم نہیں کریں گے۔ تو قرآن کریم کا ایک امتیاز، خوبی اور کمال یہ ہے، اللہ نے اس کے حفظ کو جتنا آسان بنایا ہے کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے۔ ایک اور خوبی کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے کثیر التلاوت۔ جتنی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب پڑھی گئی، نہ کوئی زمینی کتاب پڑھی گئی، بلکہ دنیا بھر کی کتابوں کے پڑھنے کی تعداد اگر ایک جگہ اکٹھی اور جمع کر لی جائے، تمام آسمانی کتابوں کی بھی، زمینی کتابوں کی بھی، اور سب کے مقابلہ میں اب تک پڑھی ہوئی قرآن کی تعداد رکھی جائے تو قرآن کریم کی تعداد پھر غالب ہے، اسے پھر غلبہ ہوگا۔ ایک بچہ حفظ تک کتنی مرتبہ ایک ایک آیت کو پڑھتا ہے، دنیا میں شاید وہ کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو اس تعداد کی گنتی کر سکے۔ پوچھئے ان حفاظ سے، ہر آیت کو پہلے مطالعہ یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، پھر مطالعہ سنانے کے لیے، پھر رٹے لگاتے ہیں سبق پکانے کے لیے، پھر سبق سنانے کے لیے،
پھر جب سبق سنا لیتے ہیں پھر سب کی پریشانی، پھر سب کی یاد کرنے کے لیے درجنوں بار پڑھتے ہیں، پھر سب کی سنانے کے لیے پارا ختم ہوا تو پھر وہ منزل کی حدود میں آیات داخل ہوئی تو پھر منزل پکانے کے لیے، پھر منزل سنانے کے لیے جب حافظ بن گئے تو پھر قاری صاحب نے کہا گردان کرنی ہے، اب گردان کے لیے پھر وہی دور دوبارہ شروع، پھر اسی طرح ایک ایک پارے پہ ترتیب پر قرار رہے گی۔ اب گردان نکل رہی ہے اور گردان میں بھی نہ جانے ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر چڑھا ہو طالب علم کسی پانی پتی کاری کے ہتھے، یعنی عبدالرؤف صاحب چلے گئے، اگر چڑھا ہو کسی پانی پتی کاری کے ہتھے تو وہاں تو شرط یہ ہوتی ہے 4 سنانے ہیں، 8 کو پھیرا دینا ہے، اور جن 8 کو پھیرا دینا ہے ان کا ٹیسٹ بھی قاری صاحب نے لینا ہے، اور ایک ایک غلطی پہ چترول بھی ہونی ہے۔ تو جہاں روزانہ 4 سنانے ہو، 8 کو پھیرا دینا ہو، تو کوئی ہے کمپیوٹر جو آیات کی گنتی کر سکے؟ اور پھر رمضان میں بھی ہر سال آنا ہے، مصلی پہ بھی ہر سال کھڑا ہونا ہے، پہلے دور کرنا ہے پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے سنانا ہے، اور یہ 1-2 سال کی بات نہیں، عمر بھر کا وظیفہ ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے، عمر بھر کا وظیفہ ہے۔ تو کون سی کتاب ہے جو قرآن کریم کی طرح کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اس کی تعداد پڑھنے کی خود پڑھنے والے کو معلوم نہیں، بے حساب ان گنت اور لاتعداد تو کثیر التلاوت قرآن ہے، باقی کتابیں ساری جمع کر لی جائیں تو قرآن کے پڑھنے کی تعداد پھر غالب رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے ایک دن میں، فقط ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن ختم کیا، ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ مجھے بتائیے دنیا کی کون سی کتاب ہے جسے ایک ہی پڑھنے والے نے، ایک ہی دن میں، پڑھنے والا بھی ایک، دن بھی ایک ہی پڑھنے والے نے ایک ہی دن میں 8 مرتبہ ختم کیا؟ آپ کو کوئی کتاب اور کسی کتاب کا پڑھنے والا ایسا نہیں ملے گا، یہ قرآن کا امتحان ہے۔ 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے نام تاریخ کے اوراق کی جبینوں پہ محفوظ ہیں، وہ نام نہ جانے کتنے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابہ میں ایک نام حضرت تمیم داری کا ہے، دوسرا نام حضرت عثمان بن عفان کا ہے، اور تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے، اور دوسرا نام سید الفقہاء امام الائمہ سراج الامہ تلمیذ الصحابہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے فقط رمضان کے مہینہ میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ترتیب اس کی یہ ہوتی تھی، ایک قرآن روزانہ دن کو پڑھتے تھے، ایک قرآن روزانہ تراویح کے بعد رات کو نوافل میں پڑھتے تھے، 30 قرآن دن کے 30 قرآن رات کے، دونوں کو ملایا تو 60 کا عدد حاصل ہوا، اور ایک قرآن وہ ہوتا تھا جو پورے مہینہ میں نماز تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا تھا، ادھر ابو حنیفہ کے 61 قرآن مکمل ہو جاتے۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو اتنی کثرت سے پڑھی گئی ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا، جتنے قرآن انہوں نے زندگی میں پڑھے جو گنتی میں آئے وہ 7000 سے متجاوز، 7000 قرآن۔ قلیل مدت حیات، مختصر مدت زیست، مختصر سی زندگی میں ایک ہی بندہ ایک ہی کتاب کو 7000 مرتبہ پڑھ کے دنیا سے جائے۔ قرآن کے علاوہ بھی اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ قرآن کی شان ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دنیا کی کوئی دلچسپ کتاب لے لیجیے، 2-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے، پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔
قرآن کو لے لیجیے، جتنی دفعہ پڑھا جائے چاہت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے، طبیعت تقاضا کرنے لگتی ہے، لطف گوارا ہوتا چلا جاتا ہے، رغبت اور میلان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ اور کہتا ہوں، کل کا اخبار، یہ قرآن ہی کی شان ہے، کل کا اخبار آج کسی کے سامنے رکھیے، وہ اخبار پڑھنے سے پہلے اس کی تاریخ دیکھے گا، جب نظر تاریخ پہ پڑے گی کہ یہ تو کل کا ہے، وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دے گا کہ یہ پرانا اخبار ہے، میں پرانا نہیں پڑھتا۔ خبریں بھلے اس نے پہلے نہیں پڑھی لیکن اخبار پرانا ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ قرآن کی شان نہیں، 1400 سال پہلے اترا، آج تک کسی نے یہ شکوہ کرتے ہوئے پڑھنے سے انکار نہیں کیا کہ یہ تو 1400 سال پرانا ہے، میں نہیں پڑھتا۔ آج تک کوئی مسلمان یہ کہہ کے پڑھنے سے انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ قرآن پرانا ہوتا ہی نہیں، پرانی ہوتی ہے مخلوق، قرآن ہے غیر مخلوق، اس لیے کائنات پرانی ہوگی، قرآن پرانا نہیں ہوگا۔ اور پھر اور کہتا ہوں، اللہ نے قرآن اتارا تو یہ ایک زمانے کے لیے نہیں اتارا، ایک علاقے کے لیے نہیں اتارا، ایک قوم اور طبقے کے لیے نہیں اتارا، ہر زمانے کے لیے اتارا، ہر علاقے کے لیے اتارا، ہر فرد کے لیے اتارا۔ جب اس میں ہر زمانے کے لیے رہنمائی موجود ہے، یہ تمام قرون کا احاطہ کرتا ہے۔ آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی، ٹیکنالوجی نے جتنی بھی ترقی کی، انسان نے چاند پہ جانے کا دعویٰ کر دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک مسئلہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جو پیدا آج ہوا ہو، اس کا حل 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن کی تعلیمات نے پیش رکھ دیا۔ یہ پرانا ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے اوامر و نواہی کا نزول متجدد ہوتا ہے، مانت باتیں رہنا، اس لیے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر کتاب آپ اپنے جسم کی حرکت کو روک کے پڑھ سکتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے جسم کو حرکت دیے بغیر ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے ہل رہے ہیں، آپ حرکت روک کے دکھائیں، کتنی دیر روک لیں گے؟ آپ کی حرکت آپ کے قبضے میں نہیں، آپ کا جسم آپ کے قبضے میں نہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی، قرآن کو اٹھایا ہے، اس کا غلاف اتار رہی ہے، بوسہ دے رہی ہے، آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، پیشانی پہ رکھ رہے ہیں، غیر ارادی طور پہ، غیر اختیاری طور پہ، تحفظ اور تسمیہ سے پہلے ہی جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بچے ہلتے ہیں سبق یاد کرتے ہوئے، یہ بچے ہلتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے، جتنا زیادہ ہلا جائے اتنی جلدی یاد ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہلا جائے اتنا پختہ یاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ حرکت کیسی ہے؟ حرکت ایسی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کو متکلم کے ساتھ مناسبت اور قربت ہوتی ہے۔ کلام متکلم کے قریب کرنے کا سبب ہے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن رحمان کے قریب کر دیتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی برکت سے رحمان کی قربت حاصل ہوتی ہے تو باران رحمت برستی ہے، اور بندے پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہو وہ نہ جھومے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلا، آج کا تجدد پسند سب کا کہتا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھا جائے تو اجر نہیں ملتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مسلمان اور قرآن میں دوری پیدا کرنے کے لیے ہے، فاصلے بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بیچ بیچ میں سفید داڑھیوں والے، اگر تبلیغی جماعت ان کسانوں دہقانوں کے پاس کھیت میں جا کے دعوت دے، بابا جی جان دا ٹائم آ گیا کچھ کر لو، بابا جی کی سمجھ میں بات آ جائے کہ واقعہ تبلیغی جماعت اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ خرچہ سارا اپنا اور فکر دوسرے کا، جان بھی اپنی، مال بھی اپنا،
وقت بھی اپنا، اور فکر کس کا؟ جو بستر اٹھا کے باہر بیٹھ رہا، جو تھکے دے رہا۔ یہ ہے نبی کی رحمت کی عملی تصویر، یہ ہے نبی کی شفقت کی عملی تصویر، یہ ہے الدین النصیحہ کا عملی نمونہ۔ ہمارے پیغمبر کی شان یہ تھی، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تشدد کرتے تھے حضور انہی کے دروازے پہ پھر چلے جاتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ کیا کچھ نہیں طائف والوں نے کیا، اور نبی پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسا۔ یہاں بھی یہی ہے، جفا کے جواب میں وفا، ظلم کے جواب میں رحم، ستم کے جواب میں کرم۔ اگر کوئی تبلیغی جماعت والا بابا جی کے پاس چلا جائے، بابا جی دیکھ لیں اب تو سفید ہو گئی، اب تو کمر جھک گئی، اب تو لاٹھی پہ آ گئے، کتنی قریب موت آ گئی، کم از کم اللہ کا قرآن سیکھ لے، کلمہ سیکھ لے۔ بابا جی کہیں گے ٹھیک ہے سیکھتا ہوں، سمجھ آ گئی۔ اب اگر کسی نے بابا جی کو یہ پڑھا دیا کہ قرآن سمجھ کے پڑھے تو اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھے تو اجر نہیں ملتا، تو بتائیے کیا اس عمر میں بابا جی سمجھ سکتے ہیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ کیا صرف کی گردانیں، نحو کی ترکیبیں، عربی گرامر بابا جی کے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا کی زندگی گزار رہے، معلومات بھی مجہولات بن چکی ہے، اس عمر میں کیسے بابا جی رٹے لگائے اور عربی گرامر کا فہم حاصل کرے، اور ادھر ٹائی کوٹ والا کہہ رہا ہے سمجھ کر پڑھے تو اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھے تو نہیں ملتا۔ تو جب بابا جی کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بن سمجھے اجر نہیں اور سمجھ میں سکتا نہیں، تو پھر وہ قرآن پڑھے گا؟ یہ ہے قرآن سے دور کرنے کی سازش۔ قرآن قرآن ہے، اس کے پڑھنے پہ اجر ہے، سمجھ کے پڑھو تب بھی اجر ہے، بن سمجھے پڑھو تب بھی اجر ہے، دونوں صورتوں میں اجر ہے۔ اللہ دونوں صورتوں میں خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی رائٹر اور مصنف دیکھتا ہے یہ فلانا بندہ جھولی میں میری کتاب لے کے بیٹھا ہے، وہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، وہ اس بحث میں نہیں پڑھتا اس پڑھنے والے کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، وہ اتنا دیکھ کے ہی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت میری کتاب سے، یہ میری کتاب کا قاری ہے، یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ بھی جب عرش پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کام میں مصروف، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں، یہ بابا جی سارے کام چھوڑ کے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، اور جس کو پڑھنی نہیں آتی وہ انگلی بھی پھیرے تو اس کی انگلی بھی رب کو راضی کر دیتی ہے، اس کی انگلی پھیرنا بھی رب کو راضی کر دیتا ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں، یہ بابا جی میری کتاب پڑھ رہے ہیں سب کاموں کو چھوڑ کر، تو اللہ عرش پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسے سمجھ آئے تب بھی خوش ہوتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی۔ حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب تحفہ رمضان میں لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، خواب میں اللہ سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا مولا وہ عمل بتا دے جو کر کے جلدی تیرے قریب ہو جاؤ، تیری قربت جلدی حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھا، وہ میرا کلام ہے،
اور کلام متکلم کے قریب کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے دوسرا سوال کیا، بفہم او بلا فہم، مولا سمجھ کر یا بن سمجھ، بفہم او بلا فہم۔ اللہ نے بھی جواب میں یہی کہہ دیا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر بھی یا بن سمجھے بھی، پڑھو صحیح، سمجھ کر پڑھو تب بھی میرے قریب کرتا ہے، بن سمجھے پڑھو تب بھی میرے قریب کرتا ہے، کیونکہ اس کے معانی کے ساتھ نہیں، اس کے الفاظ کے ساتھ بھی حکم منسلک ہے، الفاظ کے ساتھ بھی حکم کا تعلق ہے، معنی کے ساتھ بھی حکم کا تعلق ہے۔ الفاظ بھی قرآن اور کتاب ہے، معانی بھی قرآن اور کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی وہیں سے آئے ہیں، معانی بھی وہیں سے آئے ہیں، تلاوت میں اجر ہے۔ اور پھر اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے، مشکات میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنہ، اسے ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر آپ نے حرفوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، میں کیا کہتا ہوں، اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ تو نبی نے بتایا جس نے الف لام میم پڑھ لیا اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ ابھی الف لام میم ان کا معنی کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، الف لام میم کا معنی کیا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ سر بین اللہ و بین رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور اگر پتہ چل گئی پھر راز راز تو نہ رہا۔ تو ان کا معنی کسی کو معلوم ہی نہیں، معنی کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اگر کسی نے معنی کیا ہو سکتی ہے، اس نے بھی ساتھ لکھا اللہ عالم بمراد، اس کی حقیقی مراد اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہے، محکمات کا ترجمہ بھی معلوم، مراد بھی معلوم، متشابہات کا ترجمہ معلوم، مراد مجہول، ان کا ترجمہ بھی مجہول، مراد بھی مجہول۔ تو اللہ کے نبی نے مثال میں انہیں ذکر کیا جن کا ترجمہ قیامت تک کوئی معلوم نہیں کر سکتا، معنی قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نبی کا یہ کہنا کہ الف پہ 10 نے کیا، لام پہ 10 نے کیا، میم پہ 10 نے کیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے پڑھنے پہ نے کیا ہے، سمجھنے کا معاملہ اس سے علیحدہ ہے۔ تو آج کا تجدد پسند سب کا کہتا ہے سمجھ کر پڑھو تو اجر ہے، بن سمجھے پڑھو تو نہیں، غلط ہے یہ بات۔ قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھنے کے علیحدہ فوائد، بن سمجھے پڑھنے کا اپنا اجر۔ قرآن پڑھیے، اس کی تلاوت کو زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے۔ اگر فجر کے بعد 2 گھنٹے کی دوڑ ہماری زندگی کے معمولات میں شامل ہو سکتی ہے، اگر جم میں جا کے 20 کلو کے ویٹ اٹھانا ہماری زندگی کے معمولات میں شامل ہو سکتا ہے، اگر عصر کے بعد فیملی کے ساتھ گپ شپ لگانا معمولات میں شامل ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد بزم یارہ کا حصہ بننا، چوک چوراہے میں بیٹھ کر دوست احباب کے ساتھ خوشطبی کرنا، یہ ہماری زندگی کے معمولات کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو قرآن کے 2 رکوع کی تلاوت معمولات زندگی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جتنا اس سے زیادہ پڑھا جائے وہ بلندی درجات کا باعث ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ بھئی کیسے غذا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، گانا نفاق ایسے اگاتا ہے جیسے پانی گھاس اگاتا ہے۔ برسات کے موسم میں گھاس کتنی جلدی اگتی ہے، گانا سننے سے اتنی جلدی بندہ منافق بنتا ہے، اتنی جلدی منافق بنتا ہے۔ یہ گانا، یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، سزا ہے۔ اللہ کا قرآن روح کی غذا ہے، روح امر ربی ہے، قرآن حکم ربی ہے۔ جہاں سے روح آئی وہیں سے قرآن آیا، تو اس کی غذا بھی آسمانوں سے آئی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کی کیفیات کیسے بنتی ہے، وجدانی، روحانی،
ایمان استعدادی کیفیات کیسے بنتی ہے، تو قرآن کریم پڑھیے، یہ اصل میں روح کی غذا ہے۔ اور پھر قرآن سے نسبت مضبوط کیجیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن سے نسبت مضبوط کیجیے، صاحب قرآن سے نسبت مضبوط کیجیے۔ اللہ نے قرآن کی نسبت میں بھی عزت رکھی ہے، صاحب قرآن کی نسبت میں بھی عزت رکھی ہے۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لیں، ایک لکڑی وہ ہے جس کے صوفے بنے، اس پہ ہر کوئی پاؤں بھی رکھ لیتا ہے، اور یہ بنتے ہی تشریف رکھنے کے لیے ہے، تشریف بھی اسی پہ رکھی جاتی ہے۔ اور ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جس کی رحل بنتی ہے، وہ کسی کام نہ آ سکی، اس میں کیل ٹھوکا، رندا لگایا، رحل بنا دیا، لیکن جب اس پہ اللہ کا قرآن رکھا گیا اس کی نسبت بدل گئی۔ جب نسبت بدل گئی تو قسمت بدل گئی۔ اب کوئی ہے جو اس پہ پاؤں رکھے، کوئی ہے جو اس پہ بیٹھے، اس کی طرف تو پشت کرنا بھی سوء ادب سمجھا جاتا ہے۔ ایک کپڑا ہوا ہے، یہ 1000 روپے گز ہوگا، یہ کپڑا 1000 روپے گز ہوگا، لیکن جب یہ میلی ہوگی اسے لپیٹ کے غسل خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ پھٹ جائے گی، یہ کپڑا پھٹ جائے گا، اس سے فرش صاف کیا جائے گا، برتن صاف کیے جائیں گے، دروازے صاف کیے جائیں گے، گاڑیوں کے شیشے صاف کیے جائیں گے۔ قیمتی کپڑا ہے۔ اور ایک کپڑا وہ ہے، آپ جائیں کسی کپڑے کی دکان پہ، جا کے کہیں 1/2 گز کپڑا چاہیے، وہ پوچھے گا انہیں چھوٹے کپڑے کا کی کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ جب آپ اس کو کہیں گے اللہ کے قرآن کا غلاف بنانا ہے، وہ آپ کو گز کپڑا دے گا۔ آپ پیسے پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں، لے جاؤ لے جاؤ، پیسے نہیں دے گا۔ جیسے ہی قرآن کا نام لیا، قرآن نے اسے انمول کر دیا، انمول کر دیا۔ آپ لے آئے، سلائی لگائی، جیسے ہی اللہ کا قرآن اس غلاف میں اترا اور وہ قرآن کریم کے لیے ظرف بنا، اس کی نسبت بدل گئی، ساتھ ہی قسمت بدل گئی۔ اب وہ گندا ہو جائے تو اس سے برتن نہیں صاف کیے جاتے، اس کو غسل خانے میں نہیں پھینکا جاتا، اور اگر وہ پھٹ جائے اس کو نامناسب مقام پہ نہیں رکھا جاتا۔ جہاں قرآن کے شہید اور محفوظ کیے جاتے ہیں، وہیں اس کپڑے کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ قرآن۔ ایک کاغذ وہ ہے جس پہ آپ شادی کارڈ چھپواتے ہیں، موٹا، قیمتی، چمکیلا، 100 روپے کا ایک کارڈ بنتا ہے، تاریخ گزرے گی اٹھا کے کہیں بھی پھینک دو گے، لیکن بازار میں مسلمان چلتا جا رہا ہے، جتنے بھی کمزور ایمان کا ہو، اس کی نظر کاغذ کے اتنے سے پرزے پہ پڑے، اس پہ لکھا ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سینے میں ایمان ہو صحیح، اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک اسے اٹھا کے جھاڑ کے بوسہ نہیں دے گا، اپنی آنکھوں سے لگا کے کسی محفوظ مقام پہ منتقل نہیں کر دے گا، اس وقت تک وہ قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ اب یہ عزت اس کاغذ کو کس نے دی؟ اس سے قیمتی کاغذ بکھرتے دیکھے، غلاف سے قیمتی کپڑے رلتے دیکھے، اس فرنیچر کی لکڑی سے قیمتی لکڑی ہم نے وہ رسوا ہوتی دیکھی، لیکن جو ریل بنا، جو غلاف بنا، جس پہ قرآن لکھا گیا، ان سب کی نسبت چونکہ قرآن سے ہو گئی، سب چیزیں نیچے رہ گئی، قرآن کی نسبت انہیں سب سے اوپر دے۔ قرآن عزت دیتا ہے، باوفا کتاب ہے۔ کپڑا بھی مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے، لکڑی بھی مخلوق ہے۔ اگر قرآن مخلوقات کو عزت دے سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کتنی عزت دے گا؟ انسان کو اشرف المخلوقات ہے، یہ وہاں انسان کو بچائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے اپنوں کو چھوڑ دیں گے، چھپتے پھریں گے، اور قرآن کی ایک ایک سورت اپنے قاری کو تلاش کرتی پھرے گی کہ میرا کوئی قاری جنت سے باہر تو نہیں رہ گیا، اسے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں۔ آج مغرب ہمیں اس قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، جو ہمارا دنیا کا بھی رفیق ہے، آخرت کا بھی شفیق ہے۔ اس قرآن سے، قرآن کی نسبت میں بھی عزت ہے، اور صاحب قرآن کی نسبت میں بھی عزت ہے۔ کتنی عزت؟ باقی سبزیاں صرف سبزیاں ہیں، ان کا خالی نام لیا جاتا ہے، اور کدو کو شریف کہا جاتا ہے۔ کدو شریف بھائی کیوں؟
اس لیے کہ اسے نبی نے پسند کیا ہے، اس کی نسبت نبی سے، اسے کدو شریف کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا، انہوں نے تلوار نکالی، فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک، اپنے ایمان کی تجدید کرو ورنہ تجھے قتل کر دوں۔ انہوں نے نبی کی پسند کو ناپسند کیا۔ کہیں کی بھی مٹی ہو وہ مٹی ہے، مدینہ کی مٹی خاک شفا ہے، ہمارے اکابر نے اسے سرمے کے طور پہ استعمال کیا صاحب قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ جو مدینہ دیکھ آئے، مدینے کی جانی دیکھ آئے، نبی کا روزہ دیکھ آئے، یہ اس کا چہرہ دیکھنے جاتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے شہر کو دیکھا ہے، نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے روزے کو دیکھا ہے، نبی کی نسبت چونکہ اس روزے کو حاصل ہے، تو جو روزے کو دیکھے یہ امت اس پہ فخر کرے، رشک کرے، دیکھنے جائے، ہاتھ چومے، دعا کروائے، اس لیے کہ صاحب قرآن کی نسبت میں عزت ہے۔ یہاں سے ایک بات عقل مند ضرور سمجھے گا کہ اگر یہ امت روزہ دیکھنے والے کو جنتی سمجھتی ہے تو روزے والے کے ساتھ روزے میں سونے والے جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، روزے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور آج سے نہیں صدیوں سے سوئے ہوئے ہیں، ان سے مضبوط نسبت نبی کے ساتھ کس کو؟ تو صاحب قرآن کی نسبت، اس میں بھی عزت ہے۔ صحابہ کرام کو یہ دونوں نسبتیں حاصل تھی، یہی وجہ ہے ساری امت پیچھے رہ گئی، نبی کا ہر صحابی آگے نکل گئے۔ انہیں یہ دونوں نسبتیں حاصل تھی، قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے، یہ دونوں نسبتیں حاصل تھی، تو بات کی ساری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کی کرتے رات نہیں پہنچ سکتی۔ غلط ہے جو کہتا ہے صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم رجال ونحن رجال۔ بھائی کیسے؟ ٹھیک ہے انسان ہو، لیکن فرق تو پتھروں میں بھی ہوتا ہے، تو انسانوں میں نہیں مانتا۔ وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ، پتھر یاقوت بھی ہے لیکن کوئی پتھر یاقوت جیسا نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابہ بھی انسان ہیں لیکن بعد والا کوئی صحابہ جیسا نہیں ہے۔ یہ بات نبی نے کہی کہ صحابی سیر آدھ سیر جو بھی خرچ کر دے اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا سونا صحابہ کا جو، اس کا احد پہاڑ صحابی کا سیر آدھ سیر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ میں آپ کو دیکھوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں آ جاتی ہے، آپ مجھے دیکھیں، میری تصویر آپ کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ نبی کو دیکھتی تھی، نبی کی تصویر ان کی آنکھوں میں چلی جاتی تھی، اور جب نبی منبر پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے انہیں دیکھتے تھے تو ان کی تصویر نبی کی آنکھوں میں آ جاتی تھی۔ جب تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جب اب آپ میں کرنٹ آیا، اب آپ میں کرنٹ آ گیا، توجہ ہے سب کی۔ عرض میں نے یہ کیا، نبی نے صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کی تصویر نبی کی آنکھوں میں، اور جب دینی مصلحت کے لیے ہی صحیح، دینی مصلحت کے لیے ہی صحیح، نبی کی نظر تھوڑی سی صحابی سے ہٹ کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے فوراً قرآن بھیجا، فوراً۔ حکمت دینی تھی، مفاد دینی تھا۔ اللہ نے کہا لا تادو ایناکانہم، لا تادو ایناکانہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ حبیب تیری نظر ان سے نہ ہٹے، کیونکہ اس فریم میں بلال عبداللہ بن ام مکتوم سے اچھی تصویر کسی کی نہیں سجتی۔ یہ فریم صحابہ کی تصویر کو قبول کرتا ہے۔
اس میں صحابی کی تصویر اچھی لگتی ہے. سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے الاصحاب فی الکتاب میں نکتہ لکھا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو ایمان لاتا ہے لائے، نہیں لاتا بھلے کافر ہو جائے، مسجد سے نکلے کہیں اور داخل ہو جائے، لیکن صحابی کی دل جوئی میں کمی نہیں آنے دی جائے گی. سید نور الحسن شاہ صاحب لکھتے ہیں اللہ نے ایک صحابی کی دل جوئی پہ پورے عالم کفر کے مستقبل کو قربان کر دیا. صحابہ کا منکر، شان صحابہ، یہ شان ہے صحابہ. ان کی نسبت قرآن سے بھی مضبوط، ان کی نسبت صاحب قرآن سے بھی مضبوط. توجہ، آخری باتیں ہیں، چند منٹوں کی باتیں ہیں، توجہ کیجئے. ہم نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی امتی، ہم نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ امتی، اور صحابہ نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کے نبی. صحابہ جیسا پیر کسی کو ملا؟ ہم جس سے پڑھے، ہمارا جو استاذ اور معلم وہ امتی، اور صحابہ کا معلم نبیوں کا نبی. وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ. علم و عمل کے طے کر زہد و فرح سراپا مشن تھا جن کا، دین متی کا غلبہ. کتنے کوئی دور اور جری تھے نبی کے ساتھ. ہم جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ محلے کا امام، اپنی قوم کا امام، اور صحابہ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی وہ نبیوں کا امام، نبیوں کا امام. اور کہتا ہوں ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا اصحاب مصطفیٰ تلاش کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم جنت طلب کرتے ہیں، صحابہ کو علاق ہو چکی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى كُلٌّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْعَالِ. اللہ ایک ایک کر کے نبی کے ہر صحابی سے دنیا میں ہی ان کی وفات سے پہلے جنت کا وعدہ فرما چکے. اب بتاؤ جنت کس کی جاگیر ہے؟ اکیلے حسین کی یا نبی کے ہر صحابی؟ بتاؤ جنت کس کی جاگیر ہے؟ دنیا جنت مانگتی ہے، صحابہ جنت بانٹتے ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام ہم جیسے نہیں، ہم صحابہ جیسے نہیں، باپ کی ساری امت مل کے ایک صحابی کی کرتے راہ کو نہیں پہنچ سکتی. مانا وہ انبیاء کی طرح ساری انسانیت سے افضل نہیں ہے، لیکن انبیاء کے بعد ساری انسانیت سے افضل ضرور ہے. مانا وہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے، لیکن انبیاء کے بعد معصوم، انبیاء کے بعد محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہے. اور کہتا ہوں مانا وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے، پر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے. اور کون ہے جو امت کو نبوت سے ملائے، نبوت کو امت سے ملائے؟ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان نہ صحیح، نبوت اور امت کے درمیان واسطہ اور پل ضرور ہے. نبی سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبی سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبی سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبی سے جانتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، نبی سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں. جس طرح محمد کے بغیر، مصطفیٰ کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا، اصحاب مصطفیٰ کے بغیر مصطفیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا. رب تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ تک جانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی جماعت. وہ قرآن کے، اگرچہ ان پہ قرآن اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے. اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے. ان کے قبضے میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے. ان کی جتنی عظمتیں ہیں وہ قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت کی بدولت ہے. قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت
نسبت کا فیضان ہے۔ اب قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت کی وجہ سے بندہ صحابی تو نہیں بن سکتا لیکن ان کے غلاموں میں شریک ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کم اعزاز نہیں ہے، یہ بھی کم نعمت نہیں ہے، یہ بھی کم دولت نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے بھی نسبت مضبوط کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خدا بند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا۔ خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ قرآن سے نسبت مضبوط کیجئے، صاحب قرآن سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔